بات کرنی ہے کئی ہزار سال پرانی، جن کے ہاتھ میں پہاڑ موم تھے۔ یہ لوگ کفر و شرک کی نحوست کا بھی شکار ہو گئے۔ اگر آپ واقعی اللہ عز و جل کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال دیجئے، چٹان پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت اونٹنی باہر نکلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ایسا پروگرام لے کر اب آپ کے لیے آئے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ عز و جل آپ سے باتیں ہوں گی پچھلے زمانے کی، پچھلی قوموں کی باتیں ہوں گی، اور آج ایک ایسا واقعہ ہم سنیں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو لمبا قد رکھتے تھے۔ ہے نا حیرانگی کی بات کہ کیا واقعی کوئی اتنا لمبا انسان بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کریم نے اس قوم کو ایسا کمال دیا تھا کہ وہ پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراش لیتے تھے، بڑے بڑے مکان بنا لیتے تھے، نہ جانے کون سی مشینری ان کے پاس تھی۔ بات کرنی ہے کئی ہزار سال پرانی، اور وہ قوم جن کے ہاتھ میں ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ موم تھے۔ بات کرنی ہے قوم سمود کی۔ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ نام ان کے جد اعلیٰ سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ قوم سمود اور آل سمود کے نام سے زیادہ معروف ہے۔ حضور پرنور علیہ السلام سفر تبوک کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ اس مقام سے بھی گزرے۔ ناظرین، اس مقام کو مدائن صالح کہا جاتا ہے، اور آج بھی دنیا بھر سے لوگ جا کر اس مقام کو دیکھتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آج سے چند سال پہلے میرا بھی جانا ہوا تھا، اور حیرانگی یہ تھی کہ اتنے بڑے بڑے دروازے، اتنے بڑے بڑے مکان، اور 5000 سال، جی ہاں آلموسٹ 5000 ایئرز اس مقام کو ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت کون سی مشینری تھی، اس وقت کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انتہائی زرخیز زمین عطا کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتی تھی، باغات سرسبز و شاداب ہوتے تھے اور پھلوں اور میووں سے لدے رہتے تھے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سگ لاخ اور پتھریلی چٹانوں کو تراش کر نہایت خوبصورت، روشن، ہوادار، مضبوط اور بلند و بالا مکانات بنا لینا ان کے تعمیراتی ہنر و کمال کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آج بھی عرب شریف میں ان کی بستیوں اور تعمیر شدہ مکانات کے آثار موجود ہیں، جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی حالت واقعی عبرت کا منظر پیش کرتی ہے۔ آل سمود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور اسی کے عبادت گزار بندے تھے۔ نیز قوم عاد کا عبرتناک انجام بھی ان کے پیش نظر تھا، جس سے ڈر کر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بہت بچتے تھے، لیکن